أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج اس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ہم ایک اور مرکب کے بارے میں پڑھیں گے. اب تک الحمدللہ ہم 9 سبق پڑھ چکے ہیں عربی گرامر جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں. تو اب تک 9 سبق کی ریکارڈنگ الحمدللہ میں اپلوڈ کر چکی ہوں، اور آج جو ہے وہ ہم انشاءاللہ 10واں سبق پڑھیں گے، جس میں کہ ہم ایک اور مرکب یعنی کہ مرکب توصیفی پڑھیں گے. اچھا، یہاں کیونکہ تھوڑا سا وقفہ آ گیا ہے بیچ میں، پچھلی ویڈیو جو سبق نمبر 9 تھا اس میں اور ابھی میں اصل میں بیچ میں بہت زیادہ مصروفیت ہو گئی تھی، ایک دورہ قرآن بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو ہے میں ترجمہ اردو میں نہیں کر پائی ہوں. لیکن یہ کیونکہ میں انگلش میں بھی یہی جو لیسنس ہوتے ہیں یا سبق ہوتے ہیں یہ میں ریکارڈ کرتی ہوں، تو میرے پاس انگلش کے نوٹس ہیں. میں انشاءاللہ ان کو اردو ترجمے کے ساتھ آج اس ویڈیو میں ریکارڈ کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ آپ کو یہ اس کے سارے آپ اردو میں ان کی تعریف آرام سے لکھ سکتے ہیں خود اپنے نوٹس بنا کے. تو میں ابھی جو آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی جو ہے یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، اور الفاظ وہ یعنی کہ 2 اسم کا مجموعہ ہے. اب تک ہم نے پچھلے 9 اسباق میں جو ہے وہ اسم کو ہی پڑھا ہے. ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں 3 طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں، 3 قسم کے الفاظ ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف. تو ابھی تک جو ہم نے سبق پڑھے ہیں اس میں ہم نے اسم کو پڑھا ہے. سب سے پہلے ہم نے اسم کی خصوصیات پڑھی، یعنی کہ اسم کا اعراب کیا ہوتا ہے، اسم کی کا عدد یعنی کہ واحد، تثنیہ اور جمع. اور پھر ہم نے پڑھا اسم کی جنس، مذکر مؤنث، اور اسم کی قسم جو ہے معرفہ اور نکرہ، جو 2 قسمیں ہوتی ہیں. پہلے ہم نے چاروں خصوصیات پڑھی اسم کی، اور پھر خصوصیات پڑھنے کے بعد ہم مرکبات کی طرف گئے. یعنی کہ مرکبات اس طریقے سے مرکبات کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 اسم ایک دوسرے سے مل کر ایک مرکب بنا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایک اسم اور ایک حرف مل کے مرکب بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک، تو جو پچھلا سبق تھا، جو سبق نمبر 9 تھا، اس میں ہم نے مرکب اضافی پڑھا تھا. اور مرکب اضافی اردو میں اضافی کہیں گے، لیکن عربی میں کیونکہ ضاد ہوتا ہے تو مرکب اضافی جو ہوتا ہے، مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے کہ 2 اسم ہوتے ہیں، ان کے درمیان یا تو ملکیت کا تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ ایک اسم مالک ہوتا ہے اور دوسرا اسم ملکیت میں ہوتا ہے، یا پھر ان دونوں اسماء کے درمیان کوئی تعلق ہوتا ہے یا رشتہ ہوتا ہے. جیسے بلال کی بہن یا حامد کی بیٹی، تو ان کے یہ درمیان میں رشتہ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ اللہ کی کتاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب، تو اس میں ملکیت ہے. یا بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، تو اس میں بھی ملکیت ہے. ٹھیک، تو ہم نے جو پہلا مرکب جو ہم نے پڑھا تھا وہ مرکب اضافی تھا، اور اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج وہ مرکب توصیفی ہے. توصیفی. اچھا، ہم اردو جاننے والے اس سے تھوڑا سا اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں توصیف یعنی کہ وصف بیان ہوگی، اس میں تعریف بیان ہوگی اسم کی. ٹھیک ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں دونوں جو الفاظ ہوتے ہیں، الفاظوں کا مرکب ہوتا ہے 2 الفاظ کا، اور دونوں اسم ہوتے ہیں. ایک اسم جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ یا تو کوئی شخص، چیز یا جگہ ہے،
اسم ذات ہوتا ہے، ٹھیک، اسم ذات ہوتا ہے، اور کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام یا کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، اور وہ اسم پہلے آتا ہے اور اس کے بعد اس کی وصف یعنی کہ اس کی صفت بیان ہوتی ہے. تو جو ہم جانتے ہیں کہ جو صفت ہوتی ہے وہ عربی قواعد کے حساب سے وہ بھی اسم ہی ہوتی ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز، کسی بھی اسم کی اچھائی، برائی، اچھائی، خامی، تعداد یا مقدار جو ہوتی ہے وہ اس کی صفت ہوتی ہے، اور وہ بھی عربی میں اسم ہی ہوتی ہے. تو اس کے جو دونوں مرکب کے ارکان ہیں، یعنی کہ پہلا اسم جو کہ موصوف کہلاتا ہے، اور دوسرا اسم جو کہ صفہ یعنی کہ صفت کہلاتا ہے، دونوں اسم ہی ہیں. اچھا، موصوف جو پہلے آتا ہے، موصوف وہ اسم ہوتا ہے جس کی تعریف بیان کی گئی ہو، اس کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا ہو، جبکہ صفہ وہ بیان ہے، وہ تعریف ہے، اس کے لیے کیا الفاظ آ رہے ہیں، کوئی اچھائی کے الفاظ ہیں، خامی کا ہے، یا اس کی تعداد بتا رہے ہیں، تو وہ صفہ ہوتی ہے. اچھا، ایک بات اور کہ مرکب توصیفی کو موصوف صفہ بھی کہتے ہیں اور منعوت اور نعت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جو وہ اسم جس کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہو وہ منعوت، اور جو اس کے متعلق جو صفت بیان کی گئی ہے اسے نعت بھی کہتے ہیں. تو یہ دونوں جو اصطلاحات ہیں یہ دونوں استعمال ہوتی ہیں، موصوف صفہ بھی استعمال ہوتی ہے اور منعوت نعت بھی استعمال ہوتا ہے. اور ایک اور اہم بات یہ کہ مرکب توصیفی میں یہ جو موصوف صفہ ہیں، یہ جب جملے میں آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بالکل آس پاس ہوں، قریب میں ہوں، یعنی کہ موصوف کے فوراً بعد نعت آئے، ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی ساتھ بھی آتی ہیں اور کبھی کبھی ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، ان کے درمیان دوسرے الفاظ بھی آ جاتے ہیں. تو ایسا عین ممکن ہے کہ کسی آیت میں موصوف پہلے شروع میں آ جائے اور اس کی نعت جو ہے وہ، اس موصوف کی نعت جو ہے وہ کافی الفاظ کے کافی بیچ میں الفاظ آ جائیں اور کافی الفاظ کے بعد نعت آ رہی ہو. تو یہ ہے. اچھا، اب ہم اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں. مثالوں سے اس طریقے سے کہ یہ جو آپ کو سیدھے ہاتھ پہ یہ جو کالم دکھ رہا ہے یہ مرکب توصیفی ہیں، مرکبات ہیں، اور یہ پھر اس کو ہم علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں. یہ مرکب توصیفی کے مثالیں ہیں، ٹھیک. تو اچھا، کتاب جدید، ٹھیک، کتاب جدید، ایک نئی کتاب، ٹھیک، نئی کتاب یا ایک نئی کتاب، ٹھیک. اب اس میں صفت کیا ہے؟ نیا ہونا، ٹھیک ہے نا. اور کس کی صفت بیان ہو رہی ہے؟ کتاب کی صفت بیان ہو رہی ہے. تو جس اسم کی صفت بیان ہو رہی ہوتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو صفت ہوتی ہے، صفت کے لیے جو اسم آ رہا ہوتا ہے، لفظ آ رہا ہوتا ہے، وہ صفہ. تو یہ موصوف اور یہ صفہ، ٹھیک. اسی طریقے سے الرجل الصالح، ایک نیک آدمی، ایک نیک آدمی. نیک آدمی تو کیا ہوا کہ آدمی جو ہے اس کی صفت بیان ہو رہی ہے تو یہ موصوف، اور نیک ہونا جو ہے اس کی صفت ہے، اچھائی ہے، تو وہ صفہ. ولد طویل، ایک لمبا لڑکا، ٹھیک. تو لڑکے کی صفت بیان ہو رہی ہے تو یہ موصوف، اور لمبا ہونا جو ہے وہ اس کی صفت. بیت جمیل، ایک گھر، ایک خوبصورت گھر، ٹھیک. تو گھر کے کیونکہ خوبی بیان ہو رہی ہے تو وہ موصوف، اور جو خوبی ہے وہ صفہ. اچھا، اس میں ایک بات اہم ہے کہ جب ہم انگلش یا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں دیکھیے، جب میں اردو میں بول رہی ہوں کہ ایک نئی کتاب، نئی کتاب، تو اردو میں ہمیشہ، اردو اور انگلش دونوں میں
اردو اور انگلش دونوں میں جو ہے وہ صفت پہلے آتی ہے، اس کی نعت جو ہوتی ہے اس کے بارے میں جو بیان ہوتا ہے وہ پہلے آ جاتا ہے، اور اصل اسم جو ہوتا ہے، اسم ذات جو ہوتا ہے وہ بعد میں آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا، عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، جس اسم کی تعریف بیان کی جا رہی ہو، جس اسم کو بیان کیا جا رہا ہو، اس کو کلیریفائی کیا جا رہا ہو، تو وہ پہلے آتا ہے، اس کو موصوف کہتے ہیں، اور اس کی صفت یا نعت جو ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ قواعد ہیں۔ جب ہم کوئی بھی مرکب پڑھتے ہیں یا کوئی بھی نیا قاعدہ، نیا ٹاپک ہم عربی گرامر کا پڑھتے ہیں تو اس کے قواعد بھی پڑھتے ہیں نا۔ تو مرکب توصیفی کے قواعد یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہم نے جان لیا کہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، دونوں اسم ہوتے ہیں، ایک اسم جو ہے وہ دوسرے کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے، جس کی تعریف بیان کی جائے وہ موصوف ہوتا ہے، اور جو تعریف بیان ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے، اچھائی، برائی، مقدار یا تعداد بیان ہوتی ہے، وہ صفہ ہوتی ہے، ٹھیک۔ اچھا، جو پہلے اسم ہوتا ہے، جو اسم پہلے آتا ہے، جس کے تعریف بیان کی جاتی ہے، جس کے لیے اس کو صفت آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو موصوف کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ پہلے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیشہ پہلے آتا ہے، موصوف پہلے آتا ہے، اور ایک مرکب میں ایک ہی موصوف ہوتا ہے۔ ایک مرکب توصیفی اگر ہے جملے میں تو اس کا ایک ہی موصوف ہوتا ہے، یعنی کہ جس اسم کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک۔ لیکن جو اس کی صفات بیان کی جا رہی ہوں، یا اس کے بارے میں مختلف اچھائیاں بیان کی جا رہی ہوں، یا خامی یا تعداد، یا اس کے بارے میں مزید چیزیں جو بیان کی جا رہی ہوں، مزید تفصیلات بیان کی جا رہی ہوں، تو وہ کئی ہو سکتی ہیں، کئی صفات ہو سکتی ہیں ایک ہی اسم کے لیے۔ تو وہ موصوف تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن صفات کئی ہو سکتی ہیں۔ جب ہم اس جملے کی یا اس آیت کی تحلیل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں اسم موصوف، اور اس کے بعد جتنی نعت آتی ہیں ان کو، جتنی نعت یا جتنے صفہ آتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نعت نمبر 1، نعت نمبر 2، نعت نمبر 3، یا صفہ نمبر 1، صفہ نمبر 2، صفہ نمبر 3، کئی جیسے آتی ہیں کسی بھی آیت یا عربی جملے میں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہو گیا۔ اب دوسرا بہت ہی امپورٹنٹ، بہت اہم قاعدہ یہ ہے کہ جو ان کی خصوصیات ہوتی ہیں، دونوں اسم، جو کہ ایک اسم موصوف بن رہا ہے اور ایک اسم جو ہے وہ صفہ کے طور پہ آ رہا ہے، یہ دونوں اسم جو ہوتے ہیں ان کی خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ بالکل مشابہ ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے بالکل مشابہ ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر موصوف جو ہے وہ رفع ہوگا تو اس کی صفت بھی رفع ہوگی، اگر موصوف جو ہے وہ واحد اسم ہوگا تو صفہ بھی واحد ہوگی، اور اگر موصوف اسم جو ہے وہ تثنیہ ہوگا تو صفہ بھی تثنیہ ہوگی، اگر موصوف اسم جو ہے وہ جمع ہوگا تو صفہ بھی جمع ہوگی۔ اسی طریقے سے موصوف اسم کی جو جنس ہے وہ بھی بالکل مشابہ ہوتی ہے صفہ سے، یعنی کہ اگر موصوف جو ہے مذکر ہوگا تو صفہ بھی مذکر ہوگی، اور اسی طریقے سے اس کی جو قسم ہوگی وہ بھی جو ہے وہ مشابہ ہوگی، اگر موصوف اسم جو ہے معرفہ ہے تو صفہ بھی اس کی معرفہ ہوگی، اور اگر موصوف اسم نکرہ ہے تو اس کی صفہ بھی نکرہ ہوگی۔ یہ ساری یہاں پہ بیان ہوئی ہیں ان کی خصوصیات، مطلب ان کے قواعد۔ اچھا، اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو کہ ہے موصوف صفہ کے حوالے سے، وہ یہ کہ موصوف صفہ جو ہیں وہ جملے میں ایک دوسرے سے دوری پہ بھی آ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے درمیان کئی الفاظ بیچ میں آ سکتے ہیں، تو ہمیں جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو اس کو جب تحلیل کرتے ہیں تو غور سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی موصوف جو ہوتا ہے شروع میں آ جاتا ہے اور بیچ میں کئی الفاظ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی موصوف کی نعت اور مزید نعت آ رہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں تعریف اور آ رہی ہوتی ہے اس قسم کے بارے میں، ٹھیک۔ اب یہ قواعد ہو گئے اور ہم نے مثالوں سے بھی دیکھ لیا، اور اب ہم چلتے ہیں یہاں
ایک اور مثال اس کو تحلیل کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے چار جو خصوصیات ہیں وہ ایک دوسرے سے کس طریقے سے مشابہ ہوتی ہیں. یہ دیکھیے الحقیبۃ الجدیدۃ، نیا بیگ. اچھا، اب حقیبتوں میں سب سے پہلے ہم اس کی خصوصیت اعرابی حالت کیا ہوگی وہ دیکھیں گے. ضمہ ہے تو رفع ہے. ایک منٹ مجھے یہ اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. میں پاز کرتی ہوں، کی بورڈ چینج کرنا ہے میں نے. جی، تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے موصوف صفات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں چاروں خصوصیات میں. یہ اب دیکھیں اس میں جو ہے الحقیبۃ، تو یہ کیا ہے؟ یہ رفع ہے. ٹھیک، اور الحقیبۃ جو ہے وہ واحد ہے، تو واحد کے لیے ہم ایک لکھیں گے. اور اب جنس کے لیے اس میں دیکھیں ظاہری طور پر اس میں تا مربوطہ آ رہا ہے، تو جنس جو ہے اس کی مؤنث ہو گئی. ٹھیک، تو مؤنث کے لیے ہم مؤنث MN لکھ دیتے ہیں. اور یہ نکرہ، اس کی قسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے، تو یہ معرفہ ہو گئی. ٹھیک ہے، معرفہ ہو گئی. اچھا، اب جدیدتو کا کیا ہے؟ اس میں کیا دیکھیں گے؟ اس میں بھی یہی دیکھیں گے کہ اعرابی حالت جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ رفع ہے، واحد ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی مؤنث ہے تا مربوطہ کے ساتھ، اور ال کے ساتھ معرفہ ہے. ٹھیک، تو یہ دیکھیے رفع واحد مؤنث معرفہ، رفع واحد مؤنث معرفہ، تو دونوں کیونکہ چاروں خصوصیات دونوں الفاظ میں بالکل مشابہ ہیں، تو اس وجہ سے یہ جو ہے مرکب توصیفی ہے. اس میں دیکھیے اس میں بھی ساری چیزیں حقیبۃ جدیدۃ میں چاروں چیزیں برابر ہیں، اور لیکن بس فرق یہ ہے یہاں پہ ال کے ساتھ یہ دونوں معرفہ تھی، یہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ، اور یہاں پہ تنوین کے ساتھ دونوں نکرہ ہیں. حقیبۃ جدیدۃ دونوں نکرہ ہیں. اگر نکرہ ہیں تو دونوں نکرہ ہیں، اسی لیے یہ مرکب توصیفی ہے. اسی طریقے سے الکتاب الجدید ایک نئی کتاب، تو نئی کتاب یہ جو ہے اس میں تا مربوطہ نہیں ہے، تو یہ مذکر ہے، اور ضمہ کے ساتھ دونوں رفع ہیں، دونوں ہی ضمہ کے ساتھ رفع ہیں، دونوں ہی واحد ہیں. کتاب واحد ہے، جدید بھی واحد ہے، اور یہ اس کی جو جنس ہے وہ دونوں کی مذکر ہے، کیونکہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت دونوں میں کہیں نہیں دکھ رہی، اور ال کے ساتھ دونوں معرفہ ہیں، تو اس کی چاروں خصوصیات برابر ہیں، مشابہ ہیں. اسی وجہ سے یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک، اب اسی طریقے سے یہ کتاب جدید ہے، یہ بھی ایک نئی بک، ایک نئی کتاب، تو یہ بھی مرکب توصیفی ہے، کیونکہ دونوں ان دونوں رفع، دونوں واحد، دونوں مذکر، اور دونوں ہی نکرہ ہیں. ٹھیک، تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک یہ ہم نے مثال سے سمجھا، اب ہم آگے ایک قرآن پاک سے مثال ہے. یہ قرآن پاک کی آیت سورہ حشر کی آخری آیت. تو یہ دیکھیے اس میں جو ہے وہ جو جملہ ہے، جو آیت ہے وہ ہوا سے شروع ہو رہی ہے، اور اس میں ابھی ہم اس کی تحلیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم ابھی سبق نمبر 10 پہ ہی ہیں. ہم نے اتنے ٹاپکس نہیں ابھی پڑھے ہیں کہ ہم تحلیل کر سکیں. ہم ابھی ہمارا جو فوکس ہوگا، ہمارا جو توجہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم مرکب توصیفی دیکھیں. ٹھیک، تو اس میں یہ جو اللہ اس میں جلالہ
یہ لفظ جو اللہ اسم جلالہ ہے، یہ جو ہے یہ اسم یعنی کہ موصوف بن کے آ رہے ہیں، موصوف بن کے آ رہا ہے یہ لفظ اسم جلالہ جو ہے موصوف ہے، اور اور جو اسماء الحسنہ ہیں وہ ساری صفہ ہیں، وہ صفہ ہیں اس آیات میں۔ اس میں دیکھیے موصوف کا ہم تحلیل کر لیتے ہیں کہ خصوصی تحلیل نہیں بلکہ موصوف کے ہم ساری خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ دمہ کے ساتھ رفع اور واحد مذکر اور اللہ اسم جلالہ جو ہے نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو یہ اسم علم ہے، اسم علم جو ہے وہ معرفہ، ٹھیک۔ اچھا اسی طریقے سے یہ دیکھیے الملک، اب یہ ساری صفات کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جو الملک ہے یہ بھی دیکھیں اس کے ساتھ دمہ کے ساتھ رفع ہے اور واحد ہے، اس میں مؤنث کی کوئی علامت الملک میں نہیں آ رہی، تو یہ مذکر ہی ہے، اور یہ ال کے ساتھ معرفہ ہے، یہ اس میں علم تو نہیں ہے، یہ ظاہر اسماء الحسنہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو یہ اس میں علم تو نہیں ہے، لیکن یہ ال کے ساتھ معرفہ ہے، معرف باللام ہے، تو یہ ال کے ساتھ معرفہ ہے۔ اسی طریقے سے القدوس ہے، اس میں بھی دمہ کے ساتھ رفع، واحد، مذکر اور معرفہ۔ السلام، المؤمن، المحیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، تو یہ ساری جو ہیں وہ صفہ آ رہی ہیں۔ اس میں ہم جب بتاتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ اسم جلالہ موصوف، الملک صفہ 1، صفہ نمبر 1، القدوس صفہ نمبر 2، السلام صفہ نمبر 3۔ اس میں اور بھی اس سے پہلے بھی صفہ آ سکتی ہیں، لیکن وہ آج کا موضوع نہیں ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نے ہمارا جو اس آیت میں اور بھی صفہ ہو سکتی ہیں، لیکن اور بھی گرامر کی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ابھی کیونکہ ہم نے وہ اس میں موصول نہیں پڑھا اور دوسری چیزیں نہیں پڑھی، تو ہمارا جو فوکس ہے، جو توجہ ہے، وہ مرکب توصیفی۔ تو اس میں جو ہے اللہ اسم جلالہ جو ہے وہ موصوف اور یہ صفہ ہیں ساری، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، الحمدللہ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے صفحے پہ چلتے ہیں۔ اس میں اور آیات سے ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ موصوف صفہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک منٹ یہ مارکر لے لوں میں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو الفاظ تنزیل الکتابی ہمیں دکھ رہا ہے، یہ موصوف صفہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر اللہ ہی اسم جلالہ یہ اسم ہے، العزیز اسم ہے، العلیم اسم ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تنزیلو یہ دیکھیں رفع ہے اما کے ساتھ، تنزیل ایک اتارا جانا، تنزیل مصدر ہے، تو ایک واحد ہے، اس کا جو عدد ہے واحد ہے، اور مذکر، ٹھیک، اور کیا نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا الکتابی یہ دیکھیں یہ کسرہ کے ساتھ جر ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے، مذکر ہے، ٹھیک، اور معرفہ ہے۔ کیا یہ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایک معرفہ ہے اور ایک وہ جر ہے۔ جر کی حالت میں ایک کی اعرابی حالت رفع ہے، ایک کی اعرابی حالت جو ہے وہ مجرور یعنی کہ جر کی حالت میں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا مرکب توصیفی، بلکہ یہ مرکب اضافی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ اس میں نہ تو ال ہے اور یہ ہے بھی ہلکا اسم، ٹھیک ہے، یہ ہلکا اسم ہے، یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ جر کے ساتھ مضاف الیہ ہے، تو یہ جو ہم نے پچھلے سبق میں مرکب اضافی پڑھا تھا، یہ وہ ہے، یہ مرکب توصیفی نہیں ہے۔
ٹھیک. اچھا اب ہم اس یہ دیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. اللہ ہی اس میں جلالہ جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ اعرابی حالت جر ہے، واحد، مذکر اور معرفہ، کیونکہ یہ اس میں علم ہے، نام ہے. العزیز، العزیز دیکھیں، یہ میں یہاں لکھتی ہوں العزیز کی 4 خصوصیات. العزیزی ہے، یہ جر ہے، واحد ہے، مذکر ہے کیونکہ مؤنث کی کوئی علامت نہیں دکھ رہی، اور یہ ال کے ساتھ معرفہ ہے. ٹھیک. اچھا اب دیکھیں، جر، واحد، مذکر، معرفہ، جر، واحد، مذکر، معرفہ. تو یہ دونوں اللہ ہی اس میں جلالہ موصوف، اور العزیز جو ہے وہ صفت ہو گئی، صفہ ہو گئی. اچھا یہ ایک صفہ ہو گئی. اب اس کو دیکھتے ہیں یہ بھی صفہ ہے یا نہیں، اس کی بھی ہم خصوصیات دیکھ لیتے ہیں، 4 خصوصیات. العلیمی، العلیمی جر ہے اور واحد ہے، اور علیم جاننے والا یہ مذکر ہے، اور ال کے ساتھ معرفہ ہے. تو یہ دیکھ لیتے ہیں. جر جو 4 خصوصیات ہیں، جر، واحد، مذکر، معرفہ، جر، واحد، مذکر، معرفہ، تو یہ ساری مشابہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ مرکب توصیفی ہے، اس میں اللہ ہی اس میں جلالہ موصوف، اور العزیزی صفہ نمبر 1 اور العلیم صفہ نمبر 2. ٹھیک. اچھا اب ہم یہ 2 الفاظ ایک جیسے آ رہے ہیں. میں نے یہ منتخب کیے ہیں آیات تاکہ میں بتا سکوں آپ لوگوں کو مرکب توصیفی. تو یہ دیکھیے، صیحتن واحدتن. اب اس میں دیکھیں کہ دونوں نصب کی حالت میں ہیں. ٹھیک ہے نا، میں لکھتی ہوں اس کی خصوصیات. دونوں نصب کی حالت میں ہیں اور واحد ہیں. اور تا مربوطہ، دیکھیے تا مربوطہ ہے تو یہ مؤنث ہو گیا، اور تنوین کے ساتھ نکرہ ہے. واحدتن کا میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں، نصب ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور نکرہ ہے. ٹھیک، یہ ہو گیا. اچھا اس کا مطلب ہے نصب، واحد، مؤنث، نکرہ، نصب، واحد، مؤنث، نکرہ. تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں مشابہ ہیں، اس کی دونوں کی خصوصیات، 4 خصوصیات مشابہ ہیں، اس وجہ سے یہ مرکب توصیفی ہے. اچھا اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس آیت میں جو ہے اور تو اور الفاظ کا تو ہم ابھی تحلیل نہیں کر سکتے اس موقع پہ، لیکن ہم نے کیونکہ آج مرکب توصیفی پڑھا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. دلال مبین، یہ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کی 4 خصوصیات. جر ہے، ٹھیک ہے، واحد ہے، اور مذکر کیونکہ مؤنث کی کوئی علامت نہیں دکھ رہی ہے، مذکر، اور نکرہ تنوین کے ساتھ. اور مبینن کی دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی جر ہے، واحد ہے اور مذکر، مبینن، ٹھیک ہے، اور نکرہ. تو یہ بھی ایک دوسرے سے بالکل مشابہ ہیں، 4 خصوصیات مشابہ ہیں. تو یہ بھی موصوف صفہ ہے. یہ موصوف صفہ ہے، یہ موصوف صفہ ہے، اور یہ موصوف صفہ ہے. ٹھیک. تو یہ الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کی آیات سے بھی ہم نے دیکھ لیا مرکب توصیفی. قرآن پاک کی آیات میں جو مثالیں تھیں ان میں سے ہم نے دیکھ لیا، اور اس کی مشق انشاءاللہ ہم جو لائیو سیشن ہوتا ہے اس میں کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آج الحمدللہ مرکب توصیفی کی جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم نے پڑھا. اس کا تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں
کہ مرکب توصیفی جو ہے وہ 2 اسم کا مجموعہ ہوتا ہے، اس میں پہلا اسم جو ہوتا ہے جس کی تعریف بیان ہوتی ہے، جس کے بارے میں کچھ آگے بیان ہوتا ہے، وہ موصوف کہلاتا ہے، اور جو اسم بیان کرنے کے لیے آتا ہے اچھائی، برائی، تعداد یا عدد کو، مقدار کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو صفہ کہتے ہیں۔ صفہ کا دوسرا نام نعت بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے قواعد ہیں۔ قواعد یہ ہے کہ موصوف ایک مرکب توصیفی میں موصوف ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے اور سب پہلے آتا ہے، اور اس کی نعت جو ہوتی ہے، صفہ یا نعت جو ہوتی ہیں وہ کئی ہو سکتی ہیں اور وہ بعد میں آتی ہیں۔ موصوف اور صفہ کے درمیان فاصلہ ہو سکتا ہے، اس کے درمیان کئی الفاظ آ سکتے ہیں، اور ایک جملے میں موصوف ایک ہی ہوتا ہے اور صفہ کئی ہو سکتی ہیں، اور موصوف اور صفہ ایک دوسرے سے چاروں خصوصیات میں مشابہ ہوتے ہیں، ہونا ضروری ہے۔ اگر مشابہ نہیں ہوتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہے۔ یہ پھر ہم نے مثالوں سے سمجھا، اور قرآن پاک کی ایک مثال ہم نے دیکھی، اور پھر مزید دوسری آیات میں ہم نے نشاندہی کی کہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہم مرکب توصیفی کی نشاندہی کر سکتے ہیں، کہ اس کی چاروں خصوصیات جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشابہ ہوتی ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔